السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سندھ اسمبلی کے نو منتخب ممبران نے اگلے 5 سال کے لیے حلف اٹھا لیا ہے۔ ایک طرف جی ڈی اے کے احتجاج کی وجہ سے مختلف مسافروں کو جو کراچی آ رہے تھے سندھ کے دیگر علاقوں سے، اور خود کراچی کے اندر مسافروں کو، ٹریولرز کو، ڈیوٹیز پر جانے والوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ لوگ جو ہسپتالوں کی طرف اپنے علاج کے سلسلے میں اپنے مریضوں کو لے کے جا رہے تھے، ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ شاہراہ فیصل اور دیگر جو اہم شاہراہ ہیں اس پہ جی ڈی اے کے کارکنان نے شاہراہوں پر دھرنے دیے۔ مطالبات کیا ہیں اور کیوں دھرنے دیے؟ اب یہ ایسی بحث ہے کہ جس پہ اس ویڈیو پہ میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جی ڈی اے کے جتنی بھی کمپوننٹ پارٹیاں ہیں، کبھی بھی پہلے جو ہے وہ انتخابات میں کوئی قابل ذکر کامیابی تو دور کی بات ہے، کامیابی کے قریب سے بھی نہیں گزری ہیں۔ بہرحال ہر ایک کے اپنے خیالات، اپنے نظریات ہیں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو آبجیکٹیولی دکھ رہا ہے اور ماضی سے ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب دوسری جو بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 85 سے ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی سماجی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی آمرانہ جو اقتدار ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، جمہوری پارٹیوں کو تو اس نے سائیڈ لائن لگا دیا، وہ اسٹرگل میں تھیں، تو ایک نئی برادری اور قبائلی بنیادوں پہ ایک نئی کھیپ اس نے تیار کی مختلف حلقوں میں، اور ان حلقوں کے اندر ان کو بڑے پیمانے پر فنڈز دیے، لیگل سارے فنڈز دیے۔ ان فنڈز کو جو ہے وہ علاقوں پہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے ذات پہ، اپنے لیے استعمال کیے، جن کو ہم عام طور پہ آج کل حرف عام میں ہم نو دولتیے کہتے ہیں۔ ایک نئے نو دولتیے پیدا ہوئے، اور وہ نو دولتیے جو ہے وہ انہوں نے حلقوں پہ قبضہ کیا، اس لیے کہ ویکیوم تھا۔ پولیٹیکل پارٹیاں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو نیشنلسٹ اور پروگریسو پارٹیز تھیں وہ ضیاء الحق کے خلاف روڈوں پہ تھی، اور وہ ایک جو جعلی طرح کے جو 85 کے انتخابات تھے اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے اس ویکیوم سے برادریزم اور ٹرائبلزم کے عناصر جو ان پہ یقین رکھتے تھے وہ آگے بڑھے، اور ان اسپیس کو پورا کیا، ساتھ میں دولت کمائی، پیسے کمائے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایسی کھیپ جن کے نہ کوئی اصول ہیں، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، بس ان کا اصول، ان کا نظریہ، ان کی سوچ پیسہ کمانا ہے۔ اور اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو، پروونشل اسمبلیز کے ممبرز کو، جو ان کی اپنی بنیادی ذمہ داری ہے قانون سازی کرنا، لیجسلیشن کرنا، اس سے آگے بڑھ کے تو ان کو بے شمار اربوں روپے جو ہے نا فنڈز دیے گئے، اور وہ فنڈز ایسے تھے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اور ان کو ایلوکیٹ کیے گئے، بجٹ میں ایلوکیٹ کیے گئے، اور ان کا کوئی حساب کتاب کسی آڈیٹر جنرل نے نہیں کیا، کسی اور بااختیار ادارے نے نہیں کیا، بس ان کو مالی طور پہ مستحکم کر کے ایک نئی اور جو یوں سمجھ لیں کہ ان ادر سینس جو اینٹی پیپل جو لیڈرشپ ہے وہ الیکٹیبلز کے ذریعے پیدا کیا۔ اور یہ جو رواج ہے وہ آج تک اس حد تک تو ضرور جاری ہے کہ وہ سارے جو
پارٹیاں ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی اور سینٹ کے ممبرس کو جو ہے وہ بے شمار فنڈز دیتی ہیں، اور وہ فنڈز ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ دیتی ہیں. لیکن دیکھا یہ جائے کہ ان تینوں اداروں کا، پروونشل اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا، سینٹ کا، کسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کے کام میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رول ہے یہ، نہ ان کا کوئی لیگل رول ہے. ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ عوام کے حق میں، ملک کے بہتری میں جو ہے وہ قانون سازی کریں، لیجسلیشن کریں، اور ان سے آگے کوئی ان کا کام نہیں ہے. تو لیکن یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ میونسپل ادارے جو ہیں ان کے منتخب نمائندوں کا، ان کے جو لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، پوری کونسل، یعنی ایون یونین کونسل کے حد تک، اور اس سے آگے بڑھ کے تو میونسپل کارپوریشن کے حد تک جو ہے ان الیکٹڈ ممبران کا استحصال ہوتا ہے. اور وہ جو فنڈز وہاں جانا چاہیے جس سے وہ بہتر طریقے سے میونسپل سروسز کو پرفارم کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے. الٹیمیٹلی جو ہے وہ کچھ کام نہیں ہو پاتے، اور نتیجے میں جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات کا، عوام کو سوک ایشوز پہ، سوک جو پرابلمس ہیں اس میں عوام کو مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی اس بہتری اس میں ہے، جمہوریت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ یہ جو ایک نئے دولتیوں کا جو ایک کی کھیپ ہے جو بن چکی ہے، وہ تو ایک پروسیس میں ہی ختم ہوگا. ایک دن اوور نائٹ تو یہ ختم نہیں ہو سکتے. فیوڈلزم اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتا، ٹرائبلزم اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتا، نو دولتیوں کا سیاست میں کردار کوئی اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر، اور یہ فنڈز کی جو بہاؤ ہے یا ڈائریکشن ہے وہ بلدیاتی اداروں کی طرف کر دیں، اور ان کا کام صرف لیجسلیشن ہو، تو کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے. ورنہ اسی قومی اسمبلی کو غیر جمہوری قوتیں بھی وقت پہ استعمال کرتی ہیں انہی چکروں کی وجہ سے، اور بہت ساری غیر جمہوری فیصلے بھی ہوتے ہیں صرف ان وجوہات کی وجہ سے. ہارس اسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوٹاکریسی جو ہے وہ اس کا جنم ہوتا ہے، اس کا ابھار آتا ہے. یہ سارے جو گند ہیں ان کے پیچھے جو ہے نا یہی ایک چیز ہے جو ضیاء الحق نے پیدا کیا تھا 1985 میں. تو میں صرف آج اس ویلاگ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو پارٹیاں ہیں وہ اگر دباؤ سے نکلنا چاہتی ہیں، جو اس طرح کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں یا اس طرح کے الیکٹیبلس ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے آئینی ذمہ داری تک محدود رکھیں، اس سے آگے کچھ کرنے نہ دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے ایک پروسیس کے اندر گریجولی. آج کے ویلاگ میں اتنا. اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا.